یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے. جو چیزیں پسند آئیں وہ لے لو، جو چیزیں پسند نہ آئیں اس کو چھوڑ دو. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، ہاں یہ دے دو، ہاں یہ پسند یہ دے دو. جو چیز پسند نہیں آ رہی اس کو آپ نے نہیں لیا. اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں کہ جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو. آپ کو اسلام کی ہر چیز لینا پڑے گی، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو. اگر اس کی اجازت ہے تو آپ کو وہ لینا پڑے گا، اور اگر منع کیا ہے تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کی کتنی محبوب چیز کیوں نہ ہو. لیکن اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو آپ کو اس سے رکنا پڑے گا. ہمیں نبی اکرم کی بات کو ماننا ہے، مولوی کی بات نہیں چلے گی. مولانا صاحب آج کے اس دور میں یہ ہو رہا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ارے دین کے اندر صحابہ کرام کی عقل نہیں چلی. سنے ہیں نا بخاری شریف کے اندر واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر. عمار بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ، اور عمر بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ. یہ دونوں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے. اب کہنے لگے رات کافی ہو گئی ہے، اب رات میں اگر سفر کریں گے خطرناک جنگل ہے، ڈینجر فارسٹ ہے، اگر یہاں سے ہم گزریں گے تو خطرناک جانور، ڈینجر اینیملز ہمیں حملہ کر سکتے ہیں، وار کر سکتے ہیں. چلو رات یہی گزار لیتے ہیں. رات میں سو جاتے ہیں دونوں لوگ. حضرت عمر نے اپنی چادر بچھا لی، حضرت عمار نے اپنی چادر بچھا لی، اور دونوں لوگ اسی جنگل کے اندر سو گئے. اور سنیے، بہت آسان اور بہت ایزی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنی بات تمہارے دماغ میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے تو آپ کی نبض پکڑ لی ہے کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت عمار اپنی چادر بچھا کے سو گئے، حضرت عمر اپنی چادر بچھا کے سو گئے، دونوں سو گئے. صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دونوں صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے. سمجھ گئے ہیں آپ اشارہ؟ دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اس کنڈیشن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر غسل کیے ہوئے. انسان ہے، فطرت ہے، نیچرل چیز ہے، ہو گیا. اب فجر کا وقت ہے، نماز بھی ہر حال میں پڑھنا ہے. کریں کیا؟ پانی کسی کے پاس نہیں. بخاری کے الفاظ، حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے تو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. حضرت عمار نے سر جھکا کے کہا عمر مجھے بھی غسل کی ضرورت پیش آ گئی. پانی ہے نہیں، کریں کیا؟ حضرت عمار نے کہا مسئلہ معلوم ہے ہمیں. اللہ کے رسول مسجد میں درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. لہذا ہم تیمم سے کام چلا لیں گے. حضرت عمر نے کہا اے عمار، جس وقت اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتائی تھی اس وقت میں بھی مسجد میں موجود تھا. اللہ کے رسول نے وضو کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے. آدمی پاک رہتا ہے، صرف وضو نہیں ہے تو پانی نہیں مل رہا تیمم کر لے. لیکن ہمیں تو وضو کی ضرورت نہیں، غسل کی ضرورت ہے. تو حضرت عمار کہنے لگے وضو میں چھوٹا غسل ہوتا ہے، یعنی چند چیزیں دھوئی جاتی ہیں تو اس کے لیے چھوٹا تیمم ہوتا ہے، اور ہمیں غسل کی ضرورت ہے اس لیے بڑا تیمم کر لیں گے.
تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑا تیمم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم سے کپڑے اتار کر زمین پر مٹی میں لوٹیں گے، پورے جسم پر مٹی بھر لیں گے، ہر حصے پہ مٹی پہنچ جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمار نے وہی کیا جو انہوں نے اچھا سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے پردہ ڈالا، اپنے کپڑے اتارے اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر لوٹنے لگے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسے لوٹا، میں زمین پر مٹی میں ایسے لوٹنے لگا جیسے چار پیر والا جانور زمین میں لوٹتا ہے، مٹی میں ایسے ایسے کر کے پورے جسم پر میں نے مٹی مل لی اور نماز پڑھی۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، جب تک پانی نہیں مل جائے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت عمار کی اپنی عقل، حضرت عمر کی اپنی عقل، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے، اور تم ایسا کر رہے ہو؟ کہا نہیں نہیں، تم دیکھ لینا، اللہ کے رسول کے پاس جب جائیں گے اور ملیں گے تو انشاءاللہ میری بات صحیح ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی، سفر آگے بڑھ گئے، سفر کو آگے کیا۔ جب شہر میں پہنچے تو سورج نکل چکا تھا، پانی مل گیا، انہوں نے سب سے پہلے غسل کیا اور اس کے بعد میں چھوٹی ہوئی فجر کی نماز انہوں نے بعد میں پڑھی۔ اب اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے، سفر ختم ہوا، لوٹ کے جب واپس آئے، اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، آج کل تو بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، رات کے 3 بجے بھی فون آ جاتا ہے، مولانا صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، کیا نام رکھوں؟ بے غیرت صبح پوچھ لیتا۔ 3 بجے لوگ فون کرتے ہیں، مولانا صاحب بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھوں؟ یاد رکھیے گا، شریعت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی ایمرجنسی کام کے آپ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بلا کسی ایمرجنسی کال کے اور بلا کسی ایمرجنسی کام کے آپ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے۔ آداب ہے، شریعت میں ہر چیز موجود ہے۔ مولانا صاحب 25 سالوں سے آپ آ رہے ہو، بول رہے ہو، کبھی مانی آپ کی بات؟ سنتے ہیں، کل بھی آپ کہہ کے چلے جاؤ گے ہم تو وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی وہی بولیں گے جو بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تم کو اپنی ضد، ہم کو اپنی ضد۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اور عمار ابن یاسر کا جب سفر ختم ہوا، تب دونوں اللہ کے نبی کے پاس مدینے پہنچے اور کہا چلو اب پوچھتے کس نے صحیح کیا، ہم نے ایسا کر کے صحیح کیا تھا یا آپ نے نماز چھوڑنے کے بعد پانی کا انتظار کر کے غسل کر کے نماز پڑھی اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی، آپ نے صحیح کیا؟ چلے پوچھتے اللہ کے رسول سے، ہم دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا، کون صحیح تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ارے بھائی کیمرہ ایک بار فٹ کر لو نا یار۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں لوگوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ آپ نے کہا اچھا، کہ اللہ کے رسول دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ آپ نے کہا پھر کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول تبرقت کما تمرق الدابہ، میں تو ایسے لوٹا زمین میں جیسے جانور لوٹتا ہے، چوپایا لوٹتا ہے۔ ہم نے تو پورے جسم پر مٹی مل لی اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، پانی نہیں تھا تو کیا کرتے؟ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا۔ کہا عمر تم نے کیا کیا؟ اب عمر خوش، اس کا مطلب میری بات صحیح۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، پانی کا انتظار کیا، جب صبح پانی ملا تو سب سے پہلے غسل کیا اور بعد میں نماز قضا کی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ پتا چلا کہ اسلام
صحابی کی عقل پر بھی نہیں. دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں نے غلط کیا تو صحیح کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فہاکذا یکفیک، وضو والا تیمم ہی غسل والے تیمم کے لیے کافی تھا. یعنی جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے، ایک ہی تیمم ہے، بس آپ کو دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا تھے ایسے. تیمم کیا ہے؟ تیمم کسی کو ضرورت پڑ جائے تیمم کی، یا جو بیمار ہے وضو نہیں بنا سکتے بیچارے، ڈاکٹر نے پانی کا استعمال منع کیا ہے، تو وہ تیمم کیسے کریں گے؟ یہ پاک مٹی ہے، ایسے ہاتھ ماریں گے، یہ دونوں ہاتھ ایسے مارو اور دونوں کو پھونک لو، بس ایک بار ایسے، اور اس کے بعد بھی اس کو چہرے پہ مل لو، مل لیا ایک بار. اور دایاں ہاتھ کا یہ ہتھیلی یہ اس پر یہاں لائیے اور ایسے کر لیجیے ایسے، اور اس کو لائیے بائیں ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے لائیے یہاں اور ایسے کر لیجیے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا ہے اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہو. بہت سے جاہلوں کو میں نے دیکھا تیمم بھی وضو کی طرح کرتے ہیں، ایسے پھر ایسے مٹی لے کے ایسے کر رہے ہیں، ایسے مطلب ناک پہ بھی ایسے کرتے ہیں. یہ تیمم نہیں ہے. دونوں ہاتھ زمین پہ ماریے، اس کو پھونک لیجیے، چہرے پہ ملیے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے. یہ ہو گیا تیمم. یہ وضو کا بھی تیمم ہے، یہ غسل کا بھی تیمم ہے. دونوں نے غلط کیا. اب شریعت کیا ہے؟ جو عمر نے کیا وہ نہیں، جو عمار نے کیا وہ نہیں. شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی آدمی کہے نہیں ہم پورے ہاتھ میں بھی مٹی مل لیں، پیر میں بھی مٹی مل لیں، زیادہ مٹی مل لیں گے تو زیادہ اچھا وہ تیمم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو نبی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر خیانت کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے. وہ مردود انسان ہے، مردود انسان ہے. وہ اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. کرانہ مرچنٹ کی طرح نہیں، جو پسند آئے وہ ہمارا، جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں، آپ کو ہر حال میں اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، ہر حال میں آپ کو وہ چیزیں ماننا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ دینے کے بعد حضرت عمار بھی سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، حضرت عمر بھی بات مان لیتے ہیں. یہ تھا دین، یہ تھا دین. دونوں نے تسلیم کر لیا. آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے، ہم مان لیے، آج کے بعد وہی کریں گے جو آپ نے ہمیں بتا دیا. میرے بھائیوں غور تو کرو، کیا محبت تھی اللہ کے رسول. ذرا اندازہ لگائیے آپ، اللہ صحابہ وہ کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اس زمانے میں بہت کھجور کے پتوں کی چھتیں ہوا کرتی تھی، لینٹر ایسے نہیں پڑتے تھے، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی. ننگے پیر اگر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پیروں میں چھالے اور پھلک پڑ جایا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور آج بھی اگر ایسی کنڈیشن کہیں ہو جہاں آپ کو صرف زمین مل رہی ہو، چھت نہ ہو، تو وہاں پر بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. شریعت میں اس بات کی اجازت ہے. جنازے کی نماز میں تو جوتے پہنے ہی جاتے ہیں. بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے جنازے کی تو جوتے یا چپل میں سے پیر نکالیں گے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. ارے اللہ کے بندے، بات تو پھر بھی وہی ہوئی. جوتا تو ہے تیرے پیر کے نیچے ہی، تیرے پیر میں ہو یا پیر کے نیچے ہو، ہے تو پیر کے نیچے ہی. بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا جوتے اتار لیں گے یا چپل سے پیر نکالیں گے، اسی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے جنازے کی. چپل پہ کھڑا ہے، جوتے پہ کھڑا ہے. میرے بھائیوں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی رکعت ہے، اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور اس کو آپ نے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں آپ نے اس کو رکھ دیا.
نماز کون پڑھا رہا ہے؟ نبی اکرم. حدیث ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ اٹھا کر دیکھیے. دونوں جوتے اتارے اور اتارنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں رکھ دیا. صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, انہوں نے بھی دونوں جوتے اتارے اور اپنے اپنے لیفٹ سائڈ میں سب نے رکھ دیے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اور جب مقتدیوں کی طرف آپ نے نمازیوں کی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں جوتے رکھے ہوئے. آپ نے دیکھ کر کہا یہ کیا ہے, یہ جوتے کیسے؟ حدیث کے الفاظ سنیے, شبد کیا ہے حدیث کے, ورڈز کیا ہے حدیث کے, ما حملکم علی القاء نعالکم. اے میرے ساتھیو, تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم تو جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کا کتنا سیدھا سادہ جواب. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, رأیناک, ہم نے تو آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے, آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے. آپ نماز جوتے پہن کے پڑھا رہے تھے, آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. ہم نہیں جانتے ہم نے صحیح کیا کہ غلط, ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا. اللہ کے نبی اب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیو, میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا اور تکبیر تحریمہ کہہ دیا, اللہ اکبر کہہ کر میں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا, تب جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. قذرن او اذن دونوں لفظ آئے حدیث میں, یا تو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے یا گندگی آپ کے جوتوں میں لگی ہوئی ہے. جب میں نے سنا جبریل نے بتایا کہ گندگی میرے جوتوں میں لگی ہے تو پھر میں نے ان جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیا, اس لیے کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی, اس لیے میں نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. اے میرے ساتھیو, تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو, نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو. اگر اس جوتوں میں گندگی لگی ہو, ناپاکی لگی ہو, فَلْيَمْسَحْهُمَا, تو ان دونوں جوتوں کو تم زمین پر رگڑ لیا کرو, پاک مٹی کی اوپر رگڑ لیا کرو. زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کی گندگی کو صاف کر دے گی, اور زمین پر جب تم جوتے کو رگڑ لو گے تو وہ جوتے پاک ہو جائیں گے, پھر انہی جوتوں میں تم نماز پڑھ سکتے ہو. صحابہ کتنی بات مانتے تھے, اللہ کے نبی نے جوتے اتارے تو انہوں نے یہ ہے. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑ گئی. آپ نے کہا ما ہاذی, یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا سونا تو میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہو, کتنا بڑا چودھری ہو, آپ کے علاقے کا کتنا بڑا اور امیر سردار ہو, کتنا بھی پیسے والا ہو, سونے کی کوئی چیز اگر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا. دنیا کا کوئی امیر اور دولت مند آدمی کے پہن لینے کی وجہ سے وہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. اور عورت چاہے جتنی غریب ہو, گفٹ میں اگر کوئی شوہر دے دے, باپ دے دے, بھائی دے دے, تو لڑکی اور عورت سونا پہن سکتی ہے, سونا استعمال کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے, مرد کتنا ہی امیر ہو, سونے کا کاروباری کیوں نہ ہو, بزنس مین کیوں نہ ہو, یہی اسلام ہے. جو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. کسی بڑا اور دولت مند ہو جانے کی وجہ سے کوئی
میرے بھائیوں حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر پھینک دیا, اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمایا فَتَرَحَهُ, زمین پر اس انگوٹھی کو پھینک کے کہا کہ میں نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا, تم نے اس انگوٹھی کو کیسے پہن لیا؟ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. لفظ پر غور کیجئے گا, اللہ کے نبی نے کہا کسی مرد کے لیے جائز